أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ اس سے ماقبل جو مضمون چل رہا تھا کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے کوئی بیوقوف شخص ہی اعراض کر سکتا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایسی تھی کہ دعویٰ تو سب کا تھا۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ دیکھو، جب تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی کہ صرف اور صرف دعویٰ نہیں ہوتا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ رسول نے کام کیا کیے، رسول نے عمل کیا، رسول نے نصیحت کیا کی۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ رسول کی بات کو مانا جائے، تو خالی دعویٰ ہی دعویٰ نہیں، بلکہ رسول کی باتوں کو ماننا، اس پر ایمان لانا۔ اور پھر اس سے ماقبل آیت کے اندر بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا اپنے بیٹوں سے وَبَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اور یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا اور تم فلا تموتن، تم موت نہ دینا مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت دینا۔ تو انہوں نے تو یہ نصیحت کی تھی، اور اب یہ یہودی ایک بڑا غلط دعویٰ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے اصل دادا امجد تھے وہ تھے اسرائیل، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، تو بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بیٹے۔ تو کہتے جو اسرائیل تھے نا، ہمارے جو بڑے دادا تھے، یہ اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ تو کہتے جو اسرائیل تھے نا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، ہر حال میں تم نے موت بھی یہودیت پر دینی ہے، تو اس وجہ سے ہم اسلام نہیں لاتے، تو ان کی وصیت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط دعوے کو رد کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی حماقت ہے کہ چونکہ یہودیت تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی بعد جا کے جب موسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ تو بعد کی چیز ہے،
کہ تم تورات پر عمل کر، یہودی تو تورات پر عمل کر رہے ہیں نا، تو یہ تو بہت بعد کی چیز ہے، اس وقت تو تورات تھی نہیں، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تورات تھی نہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ تم تورات پر ہی عمل کرنا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یہ ہر اسرائیل کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تم بیٹھے ہوئے تھے، بے بنیاد دعوے کر رہے ہو، یا تو یہی نا وحی کے ذریعے سے پتہ چلے، تو وہی تمہارے پاس ہے نہیں اور تم اس وقت موجود نہیں تھے، تو بالکل بے بنیاد دعوے کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوے کی تردید کی کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، موت کا فرشتہ آیا، تو کیا تم حاضر تھے؟ اگر تم حاضر بھی ہوتے نا اس وقت، تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی سن لو۔ انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ہر یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو ان کے جو بیٹے تھے نا، انہوں نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے جو آباء و اجداد تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو والد اور ان کے دادا وغیرہ تھے، ان کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعنی جو ہمارے جو یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد ہے نا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے جو آپ کے والد تھے اور ان کے جو دادا تھے، ہم ان کے الہ کی عبادت کریں گے، اور وہ الہ کون ہے؟ الہ واحدہ، ایک الہ اللہ تعالیٰ، ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کریں گے۔ تو وہ تو گویا کہ اس پر ایمان دے رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام تو اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بیٹوں سے گویا کہ ایسے عہد لے کر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو گویا کہ اصل تو یہی ہے کہ تم جو ہے نا تورات کے اندر جو حکم ہے وہ مانو، اور تورات کے اندر حکم کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ جب آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، اور وہ پہچانتے تھے کہ حضور نبی برحق ہیں، اور قرآن پاک نے خود فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، کہ آپ کو وہ پہچان گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، ساری نشانیاں تورات کے اندر موجود ہیں، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح آپ کو انہوں نے پہچان لیا ہے، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے، اناد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ تو کہا گیا ان سے کہ چلو یہ تو ایک آگے اصول بیان فرمایا کہ دیکھو کہ یہ تو تمہارے آباء و اجداد تھے، تو آباء و اجداد کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اولاد کے لیے کافی نہیں ہوتا، کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کا منبتا عملہ، اگر کسی کا عمل سست ہو نا، کسی کا عمل ناکافی ہو، تو اس کے نسب کی وجہ سے اس کو ترقی نہیں ملے گی، کہ جناب ہمارے تو نسب کے اندر انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نسب کے اندر تو بہت بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، ہمارے والد محترم بہت نیک ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک جماعت تھی، تمہارے جو آباء و اجداد تھے انبیاء تھے، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی، اصول یہ ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ اب تمہارے آباء و اجداد انبیاء گزرے تھے تو اس کی وجہ سے تمہاری بخشش نہیں ہونے والی، انبیاء زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یہاں تو ہوتا ہے نا کہ جناب وہ ایک مثلا کوئی پیر صاحب ہیں تو پھر آگے نسل کی نسل چلتی جا رہی ہے، وہ لوگ یوں ہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پیروں کے صاحبزادے، تو لہذا بظاہر عمل بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جناب اسی پر ہی لوگ ان کی عقیدت میں چلے آ رہے ہیں، کوئی عمل نام کی چیز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بے نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے مقتدا بھی گمراہ مقتدی بھی گمراہ، مقتدا جو پیشوا ہوں گے، جو پیر ہوں گے، جو امام ہوں گے ہیں جن کی بندہ پیروی کر رہا ہے، جو لیڈر ہوگا لیڈر بھی گمراہ، اور جو اس کے کارکن ہوں گے وہ بھی گمراہ۔
تو گویا کہ یہاں تو اصول یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آباء و اجداد میں اگر ولی بھی گزرے ہوں، حتیٰ کہ نبی بھی گزرے ہوں، تو وہ عمل اولاد کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہر بندے کا اپنا عمل اس کے کام آئے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ ان کے لیے ان کے اعمال تھے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا عمل کرتے رہے، تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل کہہ دیجیے ہرگز نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم پیروی کریں گے ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو موحد تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولو، کہہ دیجئے ان سے، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ یہ تو کہتے ہیں نا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، بلکہ آپ ان سے کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس وحی پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل، اور اس وحی پر جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، جتنے بھی انبیاء گویا کہ پہلے گزرے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کتابیں دی گئیں اس پر ہمارا ایمان۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ گویا کہ ماقبل جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان پر ایمان لانا فرض ہے، اور ہم الحمدللہ ایمان رکھتے بھی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے اللہ پر، اور رسولوں پر، جتنے بھی رسول آئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جس کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جن کا بتلایا ہی نہیں گیا، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کا آپ کو بتلایا بھی نہیں گیا، یعنی کتنے ہی انبیاء آئے۔ اسی وجہ سے جو کہا جاتا ہے نا، بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1,24,000، بعضوں میں آتا ہے کہ 2,24,000 انبیاء آئے۔ تو اس میں بھی جو نا احتیاط کرنی چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ 1,25,000 یا کم و بیش یہ لفظ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی جانے کتنے انبیاء آئے۔ تو ہمارا جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب پر ایمان، جو جو وہی ان پر آئی سب پر ہمارا ایمان۔ گویا کہ کسی نبی کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی ہوں اور ہم مسلمان اس پر ایمان نہ رکھتے ہوں، بس اتنا ایمان، وہ اپنے اپنے وقت میں برحق نبی تھے، اتنا ایمان رکھنا کافی ہے۔ البتہ پیروی ہم کن کی کریں گے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ یہ تو یہودیوں کا کام ہے، کسی کو نبی مانتے ہیں اور کسی کو نبی نہیں مانتے۔ عیسائیوں کا کام ہے، کسی کو نبی مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے۔ ہم سب کو نبی مانتے ہیں، سب اپنے اپنے زمانے میں برحق نبی تھے۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تو سب کے دین منسوخ ہو گئے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب چونکہ دین اسلام آ چکا ہے تو دین اسلام نے اعلان کر دیا کہ اب دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین قبول کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کا خاتمہ یہودیت پر ہوا، عیسائیت پر ہوا، اگرچہ وہ اپنے اپنے وقت میں برحق دین تھے۔ اب آج کل ایک بہت بڑا فتنہ بھی اٹھ رہا ہے نا کہ دین ابراہیمی کا، دین ابراہیمی، کہ وہ کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی کے اندر سارے آتے ہیں۔ اب سب جو ہے نا اپنے اپنے وقت میں تو برحق تھے، جب حضور آ گئے تو آپ علیہ السلام نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ قرآن کا اعلان ہے، اب جب قرآن نے اعلان کر دیا اب دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین پر مرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔